نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، تقوی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ اور ایمان میں رکھیں، آمین۔ جیسا کہ آج ہمارا سبق نمبر 5 ہوگا عربی گرامر کورس کا، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا پچھلا سبق کس ٹاپک پہ تھا۔ ہمارا پچھلا سبق تھا اسم کی بنیادی جو نکات ہیں، اس کے پہلا بنیادی جو نکات تھا ہمارا وہ تھا جنس، اور اس کے اوپر ہم پڑھ رہے تھے، یعنی جنس کو ہم لے کے چلیں گے آج پھر سے۔ تو آپ لوگوں کو میں نے یہاں پر پڑھایا تھا کہ اسم کے 4 بنیادی نکات ہیں، یعنی کہ 4 بنیادی باتیں ہیں اہم، جو کہ ہمیں اسم میں دیکھنی ہوں گی کہ وہ اسم ہے تو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ جینڈرز اسم کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور جینڈرز کتنے ہیں؟ 2، ٹھیک ہے۔ اور کون کون سے ہیں؟ مذکر اینڈ مؤنث۔ اور میسکولین فیمینین میں ہم نے یہاں پر کچھ مزید چیزیں پڑھی تھی، جن کو پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوگا۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے تمام جتنے بھی اسم ہم یعنی کہ دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی نام ہے، لفظ ہے، جگہ ہے، وہ کیا ہے؟ اسم مذکر، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ تب تک مذکر سمجھا جائے گا جب تک اس کی پہچان نہ ہو جائے، یعنی کہ وہ مؤنث ہے یا نہیں۔ اور پہچاننے کا کیا طریقہ ہے کار ہے؟ اس کے لیے آپ کے پاس 2 طریقے کار ہیں۔ پہلا یہ، یعنی کہ اس کو مؤنث ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس 2 یعنی کہ طریقہ کار ہیں اسم کو مؤنث ماننے کے لیے۔ پہلا، آپ کے پاس کوئی بھی ورڈ آیا، اس کے آپ کے معنی پہ غور و فکر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ معنی پہ غور و فکر کیسے کریں گے؟ اب آپ کے پاس لفظ آ گیا ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ لکھا گیا، آپ نے سمجھا کہ اسم ہے کیونکہ یہ نام ہے، اور پھر آپ نے کیا کہا؟ آپ نے یہ دیکھا کہ اس کا معنی صرف اور صرف یہ مذکر میں ایڈ ہو گیا، لیکن جبکہ کے معنی پہ جب آپ غور کریں گے، یعنی آپ نے اس کو صرف تو وہ دے دی اسم کی، ٹھیک ہے، لیکن اس کو کیٹیگری اسم میں شامل کر دیا، بٹ اس کا معنی جب آپ غور کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے ماں۔ تو آپ نے تب دیکھا کہ ہاں یہ معنی ہے، آپ نے پھر کیا کیا؟ اس کو اسم مؤنث میں ایڈ کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یعنی کہ یہ فیمیل کیٹیگری کا ورڈ ہے، تو ہم مؤنث کے اندر رکھیں گے۔ اسی طرح اگر او لکھا گیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو اسم کی کیٹیگری مؤنث مذکر میں ایڈ کریں گے، کیونکہ وہ مرد کے لیے ہے، باپ کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ جو ورڈ ہیں ان کو غور فکر کرنا ہے کہ اگر کہیں پر بھی عربی زبان میں، ٹھیک ہے، جب بھی آپ کے پاس کوئی ورڈ آتا ہے اس کو آپ مذکر تب تک مان سکتے ہیں جب تک آپ نے اس کے معنی پہ غور و فکر نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ پہلی علامت میں نے آپ کو واضح کر دی۔ دوسری علامت کسی بھی اسم کو پہچاننے کی کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، پہلے آپ مذکر سمجھیں گے، لیکن جب آپ نے لکھ لیا تو کچھ علامات ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ماننے کے لیے کہ یہ مذکر نہیں مؤنث ہے۔ تو مؤنث کی کچھ علامتیں بھی ہیں جن کو پہچاننا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، کہ کسی بھی ورڈ کے آخر میں وہ آ جاتی ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ علامت کے طور پر اگر ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس میں وہ علامت ہے جو مؤنث میں ہونی چاہیے، مؤنث میں ہوتی ہے بلکہ، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ اسم مؤنث۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کا یہ کانسیپٹ اب کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آپ اسم ہے اس کو کس طرح سے پہچاننا ہے۔ پہلا طریقہ کار کہ معنی پہ غور و فکر کریں، دوسرا طریقہ کار کہ اس میں کوئی علامت دیکھیں۔ اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی جو ہے ایک مؤنث کی اقسام ہے۔ مؤنث حقیقی جس کے مد مقابل کوئی بھی مذکر موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مذکر کے مد مقابل کوئی مؤنث، اور مؤنث کے مد مقابل جو مذکر ہے وہ اویلیبل ہوگا، دین ہم کیا کہیں گے؟ اس کو کس کیٹیگری میں ایڈ کریں گے؟ مذکر مؤنث کی وہ کیٹیگری ہوگی مؤنث حقیقی، یعنی کہ اس کا حقیقت میں مؤنث موجود ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ مؤنث لفظی بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا، جس کو مؤنث کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ان کو پہچاننا کس طرح سے ہے، آج ہم یہ دیکھیں گے مؤنث لفظی میں کہ مؤنث لفظی کی 2 اقسامات ہیں، میں نے آپ کو بتائی تھی۔ پہلا مؤنث قیاسی یعنی علامتی، اور دوسرا مؤنث سماعی، ٹھیک ہے۔ 2 اقسامات، ان دونوں کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے پرفیکٹ طریقے کے ساتھ جو ہے اب یاد رکھنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے، کیونکہ یہ جو 2 قسمیں ہیں یہ بار بار قرآن کریم میں آئیں گی، اور آپ کا ان کے ساتھ بہت زیادہ ان کے جو ہے گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ مؤنث قیاسی یعنی یہ مؤنث علامتی وہ قسم ہے مؤنث لفظی کی جس میں مؤنث کی علامت پائی جاتی ہے،
اور علامت کیا ہے؟ اب میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا تھا کہ مونس پہچاننے کے لیے دو بیسیکلی ہمارے پاس قسمیں ہیں، یعنی کہ دو طریقہ کار ہیں۔ پہلا کوئی اس کا معنی دیکھ لیں، دوسرا اس میں کوئی علامت ہے۔ تو تین علامات ہیں کہ کسی بھی ورڈ کے آخر میں اگر وہ آ جاتی ہیں وہ مونس کیٹیگری میں ایڈ ہو جائے گا۔ پہلی علامت تائے مربوطہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ گول تا، تائے مربوطہ اس کو کہا جاتا ہے۔ گول تا یعنی کہ ہا کی شکل کی تا اور اوپر دو نقطے۔ تو ہم نے اس کو کیا کہنا ہے؟ کسی بھی ورڈ کے آخر میں آ جاتا ہے وہ کیا ہو گیا؟ تائے مربوطہ۔ اس کی وجہ سے وہ ہو جائے گا مونس، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ دوسری قسم ہونی چاہیے الف مقصورہ، ٹھیک ہے، کیا ہونی چاہیے؟ الف مقصورہ، یا سے پہلے کھڑی زبر، ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی ورڈ پہ آخری پہ یا ہے لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ کھڑی زبر، تو یہ ہو جائے گا الف مقصورہ۔ پھر الف ممدودہ، الف ممدودہ کیا ہوتی ہے؟ الف اور حمزہ کا ورڈ کے آخر میں آ جانا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ نے صرف اتنی سی بات یاد رکھنی ہے کہ جس بھی ورڈ کے آخر میں تائے مربوطہ آ جائے، الف ممدودہ آ جائے یا الف مقصورہ آ جائے، وہ کیا ہوں گے؟ مونس، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ ورڈز ایسے ہیں جو کہ مونس نہیں ہوتے، حالانکہ ان کے اینڈ پہ تائے مربوطہ ہوتی ہے، یعنی کہ گولتا موجود ہوگی، اور وہ کون سے ہیں؟ جیسا کہ کسی کا نام ہے، کسی کا نام ہے خلیفہ، ایک عہدہ ہے، یہ مذکر سمجھا جاتا ہے، اس کو مونس کی کیٹیگری میں ایڈ نہیں کر سکتے ہم تب تک، کیونکہ اس کے آخر میں کیا ہے؟ خلیفہ تن ہو جائے یا خلیفہ تن ہو جائے، جو بھی ورڈ ہے، کیونکہ یہ مذکر ہے، ایک عہدہ ہے، اور یہ عہدہ کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے، تو ہم نے اس کو مذکر کی کیٹیگری میں ہی رکھنا ہے، حالانکہ اس کے اینڈ پہ گولتا اویلیبل ہے۔ اسی طرح اگر ورڈ آ جائے جو بھی ہے ہمارے پاس کسی کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور نام کیا ہے ہمارے پاس؟ طلحہ، ٹھیک ہے، اس کے اینڈ پہ اگر گولتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو بھی مذکر کی کیٹیگری میں ایڈ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حمزہ، اس کے اینڈ پہ بھی گولتا موجود ہے، لیکن ہم نے اس کو مذکر کی کیٹیگری میں ایڈ کرنا ہے، تو جتنے بھی نام ہیں اور جو بھی مذکر چیزیں ہیں ان کو مذکر میں ہی رکھیں گے، چاہے اس کے آخر میں گولتا کیوں نہ آ جائے۔ اسی طرح الف جو ممدودہ ہے، یعنی کہ حمزہ اور الف اور حمزہ، ٹھیک ہے، اینڈ پہ یہ آتا ہے ما ان کے آخر میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ما ان کیا ہے؟ مذکر ایک ورڈ ہے، اور اس کو جو اردو میں کہا جاتا ہے پانی، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو مذکر میں رکھنا ہے، یہ اسم مذکر ہے اور آپ نے اس کو مذکر میں ہی ایڈ رکھنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اب یہاں پر جو ہے صحیح سمجھ آ گئی ہوگی۔ جیسا کہ اب ہمارے پاس جو لفظ ہیں غرفہ، ٹھیک ہے، غرفہ تو کیا ہے؟ غرفتہ، یہ ہے کمرہ، اس کا معنی کیا ہے؟ کمرہ، غرفتہ کمرہ، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ مونس ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں تا ہے گول والی، تو یہ علامت ہے۔ اسی طرح ایک رنگ ہے صفرا، ٹھیک ہے، صفرا کہا جاتا ہے زرد رنگ کو عربی میں، اور یہ بھی کیا ہے؟ حمزہ اور الف، یعنی کہ الف ممدودہ کی وجہ سے یہ ہو گیا مونس۔ اسی طرح عظما، حسنا، اور جو بھی جتنے بھی کبرا لفظ ہیں یہ تمام کے تمام مونس میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے آخر میں یا سے پہلے کھڑی زبر ہے اور یا ساکن ہے اینڈ پہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اب یہ چیزیں مائنڈ میں رکھ لینی ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ورڈ ہے، نام ہے، جیسا کہ عائشہ، وہ مذکر ہے، حالانکہ اس کے آخر میں دو جو گول تا ہے، دو نقطوں والی، وہ اویلیبل ہے۔ اسی طرح آپ نے یہاں پر جو ہے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے کہ کچھ بہت کم ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ مذکر کی کیٹیگری میں آئیں گی، باقی جو زیادہ تر ہیں جتنے بھی ہیں قرآن کریم میں وہ جو بھی مونس ہیں انہی کے ساتھ یعنی کہ میچ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے مونس سماعی کا۔ تو مونس سماعی کیا مونس ہیں؟ وہ مونس جسے یعنی کہ مونس کی وہ قسم ہے جس کو اہل عرب، ٹھیک ہے، اہل عرب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ مونس، ٹھیک ہے، یعنی جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو انہوں نے مونس کی کیٹیگری میں ہی ایڈ کر دیا ہے، تو ان کو کہا جاتا ہے مونس سماعی، یعنی کہ ان کے نام ہی مونس میں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ زبان عربیوں کی، تو عربیوں نے جتنے بھی ناموں کو، جتنی بھی چیزوں کو اگر مونس کے اندر یعنی کہ ان کو مونس سمجھ کے مونس کی کیٹیگری میں ایڈ کر دیا ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ مونس ہی سمجھیں گے، اور ان کو کہا جاتا ہے مونس سماعی۔ اسی لیے ان مونس جو یہ مونس کی قسم ہے اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہوتا ہے۔ تو مجھے یہاں تک امید ہے کہ آپ کو ایک ایک یعنی کہ بات سمجھ لگی ہوگی کہ یہ وہ قسم ہے جسے پہلی بات تو اہل عرب نے جو ہے مونس کی کیٹیگری میں ایڈ کر دیا، دوسری بات ان میں کوئی علامت نہیں ہوتی، تیسری بات ان کا مقابلے میں کوئی مذکر موجود نہیں ہوتا، جیسا کہ آسمان ہے، ٹھیک ہے، مثلا
समा आसमान को कहा जाता है अरबी में, तो ये क्या है, मोनस समाई। अर्ज ज़मीन को कहा जाता है, ये मोनस समाई। शम्स सूरज है, इसके मुकाबले में कोई भी मुज़क्कर मौजूद नहीं है, तो इसको क्या कहा जाता है, मोनस समाई। यदुन हाथ को कहा जाता है, इसके क्या कहेंगे हम, मोनस समाई। तो यहाँ पर मैं आपको एक और मज़ीद बात बताती हूँ कि इनके चंद ग्रुप्स मज़ीद भी हैं जिनको अहले अरब ने मोनस समाई की कैटेगरी में ही शामिल कर दिया है, ताकि हमें समझने में, जो बिगिनर्स हैं उनको बात करने में, ये समझने में आसानी रहे, पहचानने में आसानी रहे। तो इनमें कुछ हवाओं के नाम हैं, रीह, स्वासर, बाद, समूम। ठीक है, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। हवाओं के नाम रीह, स्वासर, बाद, समूम। ठीक है, फिर शराब के नाम जो भी कुरान करीम में आए हैं, खम्र, खरतूम। खम्र, खरतूम, ये दो नाम है शराब के, जो कि इसी कैटेगरी में ऐड है, मौलिक समाई के। फिर इसके बाद आग के नाम, नार, जहन्नम, जहीम, साइर, सक़र, ये भी मौलिस की कैटेगरी में ऐड है। ये 5 नाम है नार के, यानी कि आग के। इसके बाद नंबर 4 पे आता है शहरों और मुल्कों के नाम, जैसा कि मक्का है, पाकिस्तान है, मिस्र। ठीक है, ये हो गए शहरों और मुल्कों के नाम जो कि मौनिस की कैटेगरी में ऐड है। इसके बाद जिस्म के वो एज़ा जो दो दो हैं। ठीक है, अब जिस्म के वो एज़ा जो दो दो हैं, यानी कि पेयर की सूरत में है, वो क्या है, मोनिस समाई, मोनिस। ठीक है, इजी। लेकिन जो एक एक हैं, जैसा कि नाक हमारी एक है, इसको क्या कहा जाता है, मुज़क्कर। ठीक है, ज़ुबान एक है, मुज़क्कर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास दिल एक है, मुज़क्कर। जो दो दो चीज़ें हैं, जैसा कि यदुन हाथ, ये क्या है, मोनस समाई। कदम पाँव, दोनों पाँव होते हैं हमारे, 2 पेयर्स हैं पाँव के, तो हमने इसको किस कैटेगरी में रख दिया, मोनस समाई, मोनस। ठीक है, उज़ुन हमारे पास आ गया कान, तो हम क्या कहेंगे, मोनस समाई। आइन, आँखें, मोनस समाई। तो ये चीज़ें आप लोगों को बताती हैं कि वाक़ई ही, यानी कि जिस्म के भी जो हिस्से हैं, इनके मुज़क्कर मोनस अवेलेबल हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं ना कि मैंने हर एक चीज़ का जोड़ा बनाया। तो इसी तरह अहले अरब ने जिन चीज़ों को नाम मोनस के दे दिए हैं, तो आपने उनको क्या करना है, मोनस की कैटेगरी में ही ऐड रखना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक बात हमेशा नोट रखनी है कि आपने इस्तिस्ना, यानी कि एक्सेप्शंस के लिए हमेशा खुद को तैयार रखना है, क्योंकि कहीं बार ऐसा मैंने आपको बताया हो जाता है बाज़ औक़ात, बल्कि काफ़ी टाइम ऐसा हो जाएगा कि आखिर में आपके पास अलामत होगी अवेलेबल, लेकिन वो क्या होगा, मुज़क्कर की, यानी कि जो किस्म है उसके अंदर इसम जो आप लिखेंगे वो मुज़क्कर होगा, लेकिन उसमें अलामात क्या होंगी, मोनिस वाली। बट वो ऐड किस में होना होगा, इसम मुज़क्कर के अंदर ही। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज़ के लिए बस अपने आप को रेडी रखना है, क्योंकि ऐसा होगा कि आपके जो वर्ड है उसके आखिर में अलिफ ममदूदा भी है, ताए मरबूता भी है, अलिफ मक़सूरा भी है, लेकिन आप लोगों ने उसको किस कैटेगरी में रखना है, मुज़क्कर की ही कैटेगरी में। तो यहाँ पर मज़ीद एक और बात आपको बताती हूँ कि अरबी ज़ुबान वाहिद ज़ुबान है जहाँ पर आपको जो सिफ़ात हैं वो भी मुज़क्कर और मोनस की कैटेगरी में मिलेंगी, जैसा कि बुरा, बुरी, सबसे अच्छा, सबसे अच्छी, अ जो हमारे पास है सबसे बड़ा, सबसे बड़ी, ये भी सिफ़त है। तो हमने ये चीज़ें हम भी देखेंगे कि ये भी मुज़क्कर मोनस में है। देखें आप, सबसे बड़ा मर्द के लिए यूज़ हो रहा है, सबसे बड़ी औरत के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको अरबी ज़ुबान में मुज़क्कर मोनस मिलेंगी। और अरबी के अंदर आपने जब भी, यानी कि मुज़क्कर और मोनस को बनाना है, तो आपने क्या करना है, जो वर्ड मुज़क्कर में है, जैसा कि सालेह, सबसे अच्छी, सबसे नेक, उसको अगर मोनिस में करना है ऐड, तो एंड पे आप देखिए साकिन है, हमने उसको क्या करना है, साकिन हटा दिया, यानी उसके ऊपर ज़बर लगा दी आखिरी वर्ड के ऊपर। जैसा कि हमारे पास स्वालेह है, ठीक है, आपने आखिर वाले वर्ड के ऊपर क्या किया, हर्फ के ऊपर आपने कर दिया एक ज़बर का इजाफा, और एंड पे गोल ता का इजाफा, और उसके ऊपर दो पेश। तो यहाँ पर हो गया स्वालिहतुन, इस तरह बन गया हमारा मोनिस। ठीक है, यानी कि आपने मुज़क्कर वर्ड को मोनिस में किस तरह से कन्वर्ट किया, आपके पास वर्ड था स्वालेह, और आपने उसके आखिर वाले वर्ड पे, आखिर हर्फ पे ज़बर का इजाफा किया, और उसके साथ गोल ता के ऊपर दो पेश का इजाफा कर दिया, वो हो गया स्वालिहतुन। और ये था सबसे अच्छी, सबसे नेक, और वो बन गया स्वालिहतुन फीमेल के लिए कि सबसे नेक। ठीक है, इसी तरह आपके पास वर्ड है मुस्लिम, एक मर्द के लिए है मुस्लिम, फरमाबरदार, तो आपने उसे मुज़क्कर में रखा हुआ है, जबकि आप उसे मोनिस बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, मुस्लिमातुन। ठीक है, ज़बर लाल मीम के ऊपर और ता का इजाफा कर दिया, मुस्लिमातुन।
ہو گیا عورت کے لیے کہ عورت فرما بردار یا عورت مسلمان، ٹھیک ہے؟ اور کچھ مطلب یہی قاعدہ جو ہے، باقی ایسے بہت سے یعنی کہ اسم مذکر ہیں جن کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں، جیسا کہ استاذ، استاذہ، ابن، ابنہ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ نے گول تا کا اضافہ کر دیا تو یہ کیا ہوگا، بن گیا ہمارے پاس ڈائریکٹ مونس، ٹھیک ہے؟ یہ بہت آسان سا ایک قاعدہ ہے کہ آپ مذکر کو مونس کس طرح سے بنا سکتے ہیں، اور مجھے آج امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے اور آسان طریقے کے ساتھ ہر ایک ایک چیز جو ہے یہ سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے کہ اس کو پریکٹس میں لائیں، اور آپ لوگ آج پریکٹس کریں کہ آپ نے جتنا بھی ورڈ سیکھے ہیں اور جتنے بھی یعنی کہ آپ قرآن کریم میں کسی بھی صفحے کو کھول لیں، وہاں پر دیکھیں کہ ہم جو بھی ورڈ پڑھ رہے ہیں یہ مذکر کی ایڈ ہوتا ہے صرف میں یا مونس کی صرف میں، تو ہم نے ان کی جو مذکر اور مونس کی صفات ہیں ان کو آج جو ہے طریقہ کار سمجھ لیا ہے، انہیں کو اپلائی کرتے ہوئے ہم نے پہچاننا ہے، ہم نے جاننا ہے کہ واقعی جو چیز ہم پڑھیں وہ ٹھیک ہے، اور ہم نے جو چیز لکھی ہے یعنی ہمارے سامنے آ گئی ہے وہ کیا ہے، کیسے ہم لوگوں نے اس کو مینج کرنا ہے۔ کچھ آپ کو وقت لگ جائے گا تھوڑا بہت، لیکن انشاءاللہ آپ لوگ آگے چل کے آسانی کے ساتھ مونس اور مذکر کو پہچان لیں گے۔ تو آج ہمارا سبق بس اتنا ہی ہے، جس میں آج ہم نے سیکھا مونس لفظی کے اقسامات کو، مونس قیاسی اور علامتی کو، اور مونس سماعی کو۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مذکر سے مونس کس طرح سے بنائے جاتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سبق سنا ہوگا اور آپ لوگ اچھی طرح سے پریکٹس کیجیے گا۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔